السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے اور یہی حقیقت ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوا کرتے تھے۔ آج کی ویڈیو اسی اخلاق کے ایک قصے پر ہے، جس کو سن کر یہ اندازہ ہوگا کہ اسلام یہی ہے اور اسلام یہی سکھاتا بھی ہے۔ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ ایک تاجر کی بیوی تھی، اللہ نے اس کو نیکی بھی دی تھی اور حسن و جمال بھی دیا تھا۔ وہ زندگی گزارتی رہی۔ اس کا خاوند سفر کے لیے کسی دوسرے شہر جاتا تھا۔ کچھ دنوں کے وقفے سے اسے شہر جانا پڑتا تھا، وہاں اسے رہنا پڑتا تھا۔ اب اس کی بیوی نے یہ محسوس کیا کہ اس کے خاوند کا قیام وہاں زیادہ ہونے لگا ہے، لہٰذا اسے احساس ہوا کہ کہیں اس نے وہاں دوسرا گھر تو نہیں بنا لیا۔ چنانچہ اس نے اپنی اعتماد والی ایک خادمہ سے کہا کہ تم اس کے پیچھے جاؤ اور دوسرے شہر میں جہاں رہتا ہے وہاں ہمسائیوں سے جا کر معلومات حاصل کرو۔ جب اس نے وہاں سے معلومات لی تو پتہ چلا کہ چونکہ اسے وہاں 10-15 دن رہنا ہوتا تھا، اس لیے اس نے وہی کسی عورت سے نکاح کر لیا تھا اور اسے ایک گھر بھی لے کر دیا تھا جہاں وہ جا کر رہتا تھا۔ گناہ نہیں، البتہ اس نے دوسرا نکاح کر لیا تھا۔ جب اس عورت کو کنفرم ہو گیا تو اس نے سوچا کہ میرے خاوند نے نکاح کر لیا ہے، اگر جھگڑا کروں گی تو خاوند کو خواہ مخواہ میرے سامنے شرمندگی ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا خاوند کھلم کھلا کہہ دے کہ میں ادھر بھی وقت دوں گا اور ادھر بھی وقت دوں گا۔ تو مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو محبت کی مساوات میرے اور میرے خاوند کے درمیان ہے، کیوں نہ میں اسی کو برقرار رکھوں؟ یہ سوچ کر اس نے پردہ رکھنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ رہتی رہی، حالانکہ اسے یقین تھا کہ جب یہ دوسرے شہر میں کاروبار کے لیے جاتا ہے تو وہاں اس کی دوسری بیوی بھی موجود ہے۔ اللہ کی شان کہ کچھ مہینوں کے بعد خاوند کی وفات ہو گئی۔ جب خاوند کی وفات ہوئی تو اس کا جتنا سرمایہ تھا وہ سارے کا سارا اسی بیوی کے پاس تھا۔ جب اس کی تدفین کا مرحلہ مکمل ہوا اور اس کی وراثت کی تقسیم کا وقت آیا تو اس کی بیوی نے اپنا حصہ بھی الگ کیا اور دوسری بیوی کا حصہ بھی الگ کر دیا، اور اسی عورت کو جس نے اس کو بتایا تھا کہ اس کا دوسرا نکاح بھی ہے، اس کو بڑی رازداری سے کہا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور کوئی میرے خاوند پر بات بھی نہ کرے، لیکن اس کی وراثت میں اس بیوی کا شرعی حق ہے۔ مجھے قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، اس کا حق میں نہیں کھا سکتی، لہٰذا یہ پیسے لے جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہارے خاوند کی میراث میں سے یہ تمہارا حصہ ہے، اس کو تم لے لو۔ وہ عورت وہ رقم لے کر خاتون کے پاس گئی، وہ کافی ساری رقم تھی۔ اس نے جا کر اس سے بات کی کہ اس کے خاوند کی وفات ہو گئی ہے اور اس کی بیوی نے اس کی وراثت میں تمہارا حصہ نکالا ہے، کیونکہ تم بھی آخر اس کی بیوی ہو۔ وہ اگر تمہارا حق کھائے گی تو وہ قیامت کے دن اللہ کو جواب نہیں دے سکے گی۔ لوگوں کو پتہ نہیں مگر اللہ کو تو پتہ ہے، لہٰذا تم یہ اپنا حصہ لے لو۔ اس عورت نے وہ رقم پکڑ کر کہا، اللہ اس کا بھلا کرے، وہ کتنی نیک عورت ہے، وہ کتنی اچھی عورت ہے جس نے میرا خیال رکھا۔ پھر اس نے کہا کہ تم یہ مال میری طرف سے لے جا کر اس عورت کو واپس کر دو، اس لیے کہ اس خاوند نے مرنے سے پہلے 1 ہفتہ پہلے مجھے طلاق دے دی تھی، اور اس طلاق کا پتہ یا تو مجھے ہے یا میرے اللہ کو ہے، لہٰذا اس وراثت میں میرا کوئی حصہ نہیں بنتا، یہ اسی کا حصہ ہے، لہٰذا اسے واپس کر دو۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔